السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان گزر چکا ہے اور شوال شروع ہو چکا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں کنٹینیو لگاتار مسلسل ہم نے 1 مہینے روزے رکھے، 30 دن روزے رکھے، تو اس کے بعد جو ہے لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، کنفیوز ہوتی ہے، ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو 6 روزے رکھنے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے رکھنا ہے، ہمیں لگاتار رکھنا ہے یا بیچ میں چھوڑ کر رکھنا ہے یا اس مہینے کے بعد رکھنا ہے یا پورے سال میں ہمیں 6 روزے پورے کرنے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے۔ تو میں اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے آج کافی دن کے بعد بنا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ تو سب سے پہلے یہ خیال رکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان کے روزے رکھے وہ فرض روزے تھے، تو اس فرض روزے کے اندر اگر کوئی کمی ہوئی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی، اور یقیناً ظاہر سی بات ہم انسان ہیں تو کچھ نہ کچھ کمیاں ہوئی ہوں گی، وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اللہ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے۔ لیکن فرض کے اندر اگر کوئی کمی ہوتی ہے، سنت کے اندر اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے نوافل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے نوافل روزے کے بارے میں فرمایا گیا ہے، روایتوں میں حدیثوں میں آیا ہے نفل روزے کے بارے میں۔ تو آپ جو ہے اسی چاند کے اندر، یعنی کہ جس چاند کو دیکھ کر ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اسی چاند میں ہی اسی مہینے کے اندر اگلا مہینے کا چاند نظر آنے سے پہلے اگلا مہینہ کا جو چاند ہے، یعنی کہ جس چاند سے ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس مہینے کو چھوڑ کر اگلا جو چاند نظر آنے والا مہینے کا اس چاند سے پہلے یعنی کہ اسی 1 مہینے کے اندر جسٹ جو عید کے بعد شروع ہوتا ہے اسی مہینے کے اندر ہمیں 6 روزے مکمل کرنے ہیں۔ اب وہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے کہ آپ کس طرح سے رکھ پائیں گے۔ اگر چاہیں تو آپ لگاتار 6 روزے رکھ سکتے ہیں، لگاتار 6 روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر 6 روزے آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں لگاتار، تو آپ کو یہ گنجائش ہے، یہ آپ کے اوپر بالکل کھلی اجازت ہے، چھوٹ ہے، آفر ہے کہ آپ اس کو 1 دن بیچ میں غائب کر کے رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ 1 دن روزے رکھے آپ نے، کل کو نہیں رکھ کر کے پرسوں رکھا آپ نے، یعنی کہ بیچ میں 1 دن غائب کر کے، بیچ میں 1 دن ناغا کر کے آپ 6 روزے مکمل کر سکتے ہیں۔ اس حساب سے آپ کے 12 دن میں 6 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ اگر اس طرح سے بھی اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں کہ ہفتے میں جو ہے آپ 2 روزے یا 3 روزے اس طرح سے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بیچ میں 2 دن 3 دن غائب کر کے آپ روزے کو رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، اور 1 دن بیچ میں ناغا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن دھیان رہے کہ صرف اسی مہینے کے اندر آپ کو 6 روزے مکمل کرنے ہوں گے جو نفل کے روزے ہیں، اور اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے میرے دوستو۔ تو امید ہے کہ جو بات کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے آیا تھا، تو امید ہے کہ وہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو اس میسج کو، اس بات کو، اس پیغام کو آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے فرینڈ میں، اور ہماری اگر ماں بہنیں ہیں تو اپنے سہیلیوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو اچھے طریقے سے کلیئرٹی ہو پائے اور لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ پائے کہ کیا ہے۔ کیونکہ بہت زیادہ کنفیوز رہتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو شک و شبہات رہتا ہے، اور بہت طرح کی باتیں سننے کو اور سمجھنے کو اور دیکھنے کو ملتی ہے، اس لیے اس بات کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ پائے۔ اگر میری بات سے آپ سہمت ہیں، ایگری ہیں، اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو اور اچھا لگا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نمبر شیئر کر دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں یا سامنے لگا دوں گا۔ اگر کچھ ایسی بات ہو تو آپ میرے سے معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمیں دنیا کمانے کی چھوٹ دی گئی جس طریقے سے، تو ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی، ہماری ماں بہنوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔